السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج وکیل مان حاضر مزاری کو ضمانت ملنے کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر سے دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد دہشت گردی عدالت نے کچھ ہی گھنٹے پہلے ان کو غداری کے مقدمے میں ضمانت دی تھی۔ ان کے ساتھ علی وزیر کی رہائی بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ ان پر بھی انہی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جو ایمان مزاری پر لگائی گئی تھیں۔ مگر ناظرین، آج کی جو تہلکہ خیز خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے جڑاوالا میں ہونے والے واقعے پر کہا کہ 2 مرکزی ملزمان کے علاوہ 3 لوگ مزید گرفتار ہوئے ہیں اور اس واقعے میں بیرونی عناصر کا ہاتھ ہے۔ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی، ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یوں سرگودا کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیصل آباد یعنی جڑاوالا کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہے۔ آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں، لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، سب سے بڑا سوال ابھی بھی یہی ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک جب جڑاوالا کے گرد و نواح کے لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا تھا تو پولیس کہاں تھی اور کیوں تماشا دیکھتی رہی؟ voicepk.net نے جڑاوالا کرسچن کالونی میں ہونے والے واقعے کی CCTV جو فوٹیج ہے وہ حاصل کر لی ہے، جس میں یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ واقعہ صبح 5:50 میں شروع ہوا، جہاں پر ایک پڑوسی عورت نے کہا کہ اس گیس کے میٹر پر قرآن پاک کے اوراق ملے ہیں جن کے ساتھ ایک خط ملا ہے جس پر گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک تصویر بھی ملی ہے جو 2 کرسچن بھائیوں کی ہے۔ پھر 6:11 پر کچھ ہی منٹوں میں لوگوں میں غم و غصہ پھیلا اور انہوں نے ان لڑکوں کی تلاش شروع کر دی، اور جب وہ متعلقہ لڑکوں کے گھر پہنچے تو ان میں سے ایک کو سویا پایا۔ پھر وہاں پر موجود مسیحی برادری نے جو ہے وہ گواہی دی ان لڑکوں کے حوالے سے اور مطالبہ کیا کہ اس سارے معاملے کو مل بیٹھ کر خوش اسلوبی سے حل کر لیا جاتا ہے۔ پھر 6:27 پر CCTV کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ وہاں کے مقامی مسلمانوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو 2 مسیحی لڑکے ہیں ان کو پھنسایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور عناصر بھی شامل ہیں۔ تو حالات کو قابو کر لیا گیا ناظرین، اور ماحول پر جو ہے وہ سکون ہو گیا۔ یہ سب وہاں پر لگے کیمروں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر کہ وہاں پہ جو معاملہ تھا وہ تقریباً 6:30 بجے کنٹرول ہو گیا، لیکن 7:45 پر یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی اور مساجد سے جو ہے وہ بدلہ لینے کے اعلانات شروع ہو گئے۔ شروع میں لوگ اس گھر کے قریب جمع ہوئے، لیکن پھر انہیں جو ہے وہ منتشر کر دیا گیا اور لوکل لوگوں نے کر دیا گیا۔ 3 گھنٹے اور 15 منٹ گزرنے کے بعد 9:25 پر وہاں کے رہائشیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات اب بگڑنے لگے ہیں اور قابو میں نہیں رہیں گے، کیونکہ مساجد سے اعلانات شروع ہو گئے کہ کرسچن کالونی پر حملہ کر دیا جائے۔ پھر پورے 9:45 پر عوام کا ہجوم مسیحی برادری کی بستی کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جوں لوگوں کا اضافہ ہوتا گیا، پولیس بھی ان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ پھر پورے 10 بجے عوام کا ہجوم مسیحی برادری کی بستی میں داخل ہوا اور وہاں پر توڑ پھوڑ کے ساتھ آگ لگانی شروع کر دی، اور یہ پہلی بار جو ہے صبح 10 بجے ہوا۔ نہیں، وہ اپنی گاڑیوں پہ آئے ہیں، مگر یہ نہیں پتا وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے کیوں آئے ہیں، مگر وہ بہت زیادہ لوگ تھے، وہ ادھر سنبھال ہی نہیں گئے، نہ پولیس والوں سے پکڑے گئے نہ کچھ۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک یہ سب کچھ ہوتا رہا، لوگ اکٹھے ہوتے رہے، وہاں پہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی رہی اور ایک طرح سے ہیٹ سپیچ ہوتی رہی، ٹریکٹر ٹرالیاں اکٹھی کی گئیں، مگر پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور اہل سنت والجماعت کو باقاعدہ طور پر جو ہے FIR میں خود پولیس نے نامزد کیا ہے، تو پھر کیوں وزیر داخلہ جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کسی نے کوئی ایفرٹ کیا اس میں سی ایم پنجاب کی ایفرٹ تھی، امن کمیٹیز کو ایکٹیو کیا گیا، بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں تھیں، خاص طور پہ TLP کو
ان کو ایکٹیو کیا گیا. اس طریقے سے اور سیاسی جماعتیں PMLN کو, PTI کو, ساری پولیٹیکل جماعتیں جو جڑوالا کی. اس حوالے سے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے نگراں وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد صاحب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا شکریہ. اقلیتی رہنما جو ہیں پیٹر جیکب صاحب, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. اور لالا رابن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد سے, چیئر پرسن ہے نیشنل مائنورٹیز الائنس آف پاکستان. اور احمد سعید صاحب جنہوں نے جو یہ رپورٹ ہے اس کو تشکیل دی ہے. انیک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک جو لوگ آپ نے حراست میں لیے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ کرسچنز ہوں, آپ کے پاس کیا ٹھوس شواہد ہیں کہ یہی جو ہیں یہ ملزم ہیں, کہ یا آپ نے صرف ایکوزیشن کی بنیاد پر ان کو حراست میں لیا ہے؟ گرفتاری کے متعلق آپ کے سوال کا بہت خاص طور پہ شکریہ, کیونکہ ہم نے اس واقعے کو دیکھنا ہے سرگودا میں جو واقعات ہوئے. سرگودا کے اندر تسلسل کے ساتھ 2 واقعات ہوئے جس میں سپاروں کو جلایا گیا. ہمارے DPO فیصل نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ سپارے بکتے تھے ادھر سے جا کے ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کی. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم تقریباً 24 لاکھ کیمراز کی مدد کے ساتھ پنجاب کو ریکارڈ کر رہے ہیں, جس میں سے میجورٹی آف دا کیمراز آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں. وہاں سے ہم نے معلوم کیا کہ یہ دونوں لوگ کون ہیں, ان دونوں کو گرفتار کیا, ان کی ویڈیو سے میچ کرایا, ان کے گھر سے وہ تمام ڈاکیومنٹس اور وہ تمام چیزیں برآمد کی اور ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کا لنک بھی برآمد کر لیا ہم نے. اب آتے ہیں جڑاوالا کے اوپر. جڑاوالا میں بہت آسان تھا پولیس کے لیے کہ وہ 2 بھائیوں کو پکڑتے, چلان کر دیتے اور دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے. نہیں, ہم نے وہاں پہ بھی نیٹ ورک کو انرتھ کیا. 3 شخص جو ہم نے گرفتار کیے ان سے ہم نے رائٹنگ اور تمام اور پولیگراف اور ہمارے پاس جتنی سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے ہم نے ان کو گرفتار کیا. لہٰذا یہ تو ہو گیا توہین رسالت کا انتہائی اہم کیس اور ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن کی انتہائی اہم ٹاپک. لہٰذا مسلمانوں کو جذبات ٹھنڈے رکھنے کی ضرورت ہے. پنجاب پولیس انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے تمام علماء کرام کا, تمام امن کمیٹیوں کا اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی وہ تمام مسلمانوں کو بلیم کرنا غلط ہے. معذرت خانہ لہجہ ہم نے نہیں اپنانا, ہمارے مسلمانوں نے ان کو بچایا بھی ہے. ان میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں ویڈیو ایویڈنس ہے, ان کی پولیگراف ٹیسٹ ہیں, ان کے فنگر پرنٹنگ ہے اگر کسی جگہ پہ ان کے ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تصویروں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر فیس ٹیسٹ میں ڈالا ہے. ہم نے ان کے واٹس ایپ چیک کیے ہیں, جیو فینسنگ کی ہے, ہیومن انٹیلیجنس استعمال کی ہے اور انٹیروگیشن رپورٹس کی بیسس کے اوپر ہم نے بندے گرفتار کی ہیں. کسی ایک شخص کی بھی اگر غلط گرفتاری ہوگی تو اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم حاضر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشور کریں گے کہ پراپر پروسیکیوشن ہو تاکہ کوئی شخص بھی مائنورٹیز کو دوبارہ ہاتھ نہ لگائے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس سازش کو سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر غلط استعمال ہوگا, نہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غلط اطلاع کو آگے بغیر کنفرم کیے بھیجا جائے گا. IG صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان اور اہل سنت والجماعت کا نام جو ہے وہ FIR میں درج کیا ہوا ہے, خود پولیس نے درج کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس کیا کوئی ٹھوس ثبوت ہیں جو ان کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے ایک مشترکہ کاز ہی بن جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخی ہوتی ہے اس میں سنی, شیعہ, اہل حدیث, دیوبند تمام فرقے برابر کے ریاکٹ کرتے ہیں. لہٰذا کسی ایک کو کہنا کہ وہ ریاکٹ کر گیا وہ غلط ہے. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا یہاں پہ جس جماعت کا آپ لوگ نام لے رہے ہیں اس کے لوگ بھی امن کمیٹی کے ساتھ شامل ہوئے اور کرسچنز کی چرچز کے اندر گئے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی جماعت کا کوئی بھی شخص اگر کہیں بھی گناہ گار پایا جائے گا تو اکراس دا بورڈ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. IG صاحب برا نہ منائیے گا مگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں پولیس کی غفلت کے حوالے سے, چونکہ ہم نے جس طرح کے دکھایا کہ صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک بار بار جو ہے موب آتا رہا. جو لوکل لوگ آئے ان کو تو ایک طریقے سے بات ان کے ساتھ چل رہی تھی, مگر پھر گرد و نواز سے جو ہے وہ لوگ اس بستی کی طرف آئے, وہ ٹریکٹر ٹرالیز لے کے آئے, ان کے پاس کوئی ایسی جلانے والی پیٹرول بم کی بھی چیزیں تھیں. تو صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک جبکہ پولیس کو آگاہ کر دیا گیا تھا 7 بجے کے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, تو پولیس کر کیا رہی تھی؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رسپانس جو آ رہا تھا لوگوں کا وہ بڑا شدید اس وجہ سے تھا کہ مسلمان نہیں ایکسیپٹ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن شریف کی بے حرمتی. اور اس کے اوپر جو رسپانس پورے ملک یا پورے صوبے میں آنا ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پولیس کو جو ہی اطلاع ملی وہ وہاں پہ پہنچی, اس نے رسپونڈ کیا, کرسچنز کے گھروں کو وہاں سے خالی کرایا, ان کو سیف کسٹڈی میں آگے پہنچایا. اسی وجہ سے نہ کوئی کرسچن زخمی ہوا نہ کسی کی ہلاکت ہوئی. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مانی پور میں کیا ہوا.
مانی پور میں جس کی توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ کرایا جا رہا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوئی تھی کہ 130 کے قریب کرسچن جو ہیں ہلاک ہوئے، خواتین کو برہنہ پریڈ کرایا گیا اور ان کو وہاں پہ نہ صرف ان کی عصمت دری کی گئی بلکہ انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ پولیس پہنچی تھی۔ اگر پولیس وہاں پہ گولی چلا دیتی یا 2 لاشیں گر جاتی، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا تو آگ پورے پنجاب میں لگ سکتی تھی، پورے پاکستان میں جا سکتی تھی، جس کو ہم نے اوائڈ کیا۔ ہاں، گھروں کا نقصان ہوا اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اگر وہ نیگوسیشنز کامیاب ہوئی ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ بڑا خطرہ اور بہت بڑا جو نقصان تھا ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا۔ ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو موب تھا وہ کوئی کیمیکلز لے کے آیا تھا، تو آپ کی جو تحقیقات ہیں اس میں کیا نظر آیا ہے کہ کوئی کیمیکل بھی وہ لے کے آئے تھے؟ اور اس طریقے سے جس طرح گھر جلے ہیں، پورے گھر جو ہیں وہ کالے ہو گئے، کیا ان کے پاس ایسی چیز تھی جس کے تحت جو ہے بستیاں جو ہیں وہ جل گئیں؟ کسی کے پاس کوئی ایسا کیمیکل موجود نہیں تھا۔ وہاں میں ہر گھر میں گیا ہوں، تقریباً میں نے تمام چرچز کو جا کے خود دیکھا ہے۔ ہم نے کیمیکل سیمپلز بھی اکٹھے کیے ہیں۔ جہاں پہ آگ لگائی جاتی ہے اس کی آپ خود ویڈیوز دیکھیں، ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جو کوئی خاص کیمیکل تھا۔ ہاں، جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں برن ہو جاتی ہیں، اس میں پلاسٹک بھی شامل ہے، اور جب پلاسٹک برن ہوتی ہے تو خاص قسم کی ایک سمیل آتی ہے، تو اس وجہ سے بعض جگہوں پہ اور پینٹ کی برن اور باقی کیمیکلز کے برن ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسا کیمیکل یا ایسا کوئی پلان پہلے مسلمانوں کا نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مسلمانوں نے وہاں بہت سارے حملوں کو روکا، اور جائیے اور جا کے چیک کیجئے، آپ تو خود وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہے وہاں مسیحیوں نے یہ مانا ہے نا کہ مسلمانوں نے بہت سارے گھروں کو جلنے سے بچایا اور تباہی سے بچایا۔ آئی جی صاحب، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حراست میں کون کون سے لوگ ہیں، ان کے اوپر کون سے ٹھوس شواہد آپ کے پاس ہیں؟ اور آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بین الاقوامی کنسپریسی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ 300 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے چیک کیا، معلوم کیا، ان کی جیو فینسنگ دیکھی، اس کے علاوہ ویڈیوز کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہمارے الگوریدمز ہیں ان کے ساتھ ہم نے میچ کرایا، نادرا سے ڈاٹا لیا اور ہماری اپنی فیس ٹریس ایپ کے ذریعے چیک کیا، جن میں سے 180 ہم نے بندے گرفتار کر لیے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا یہ تمام میڈیا کی جو وار چل رہی ہے، جنگ تدبیر ہوتی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہمارے ساتھ والے ملک میں کیا ہوا۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف ریاست کے رسپانس کی بات کر رہا ہوں کہ مانی پور میں مئی میں واقعہ ہوا اور جولائی تک جب تک ویڈیوز نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کے وزیر اعلیٰ نے کیا بات کی اور ہمارے وزیر اعلیٰ نے جا کے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جا کے وہاں پہ کیا کیا۔ اسٹیٹ کا رسپانس بڑا پازیٹیو ہے، بڑا پراپر ہے اور بیلنسڈ ہے۔ ہم نے کرسچنز جو اس میں انوالو تھے ان کو بھی گرفتار کیا، ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کا نیٹ ورک بھی توڑا، لوگوں کو محفوظ بھی کیا۔ وہ وہی پولیس تھی جس نے ان کو وہاں پہ کھانے بھی پرووائڈ کیے، ان کے بچوں کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ادارے کو بھی پیش کیا اور اپنے اسکول کو بھی پیش کیا۔ یہاں کے اسٹیٹ کا رسپانس دیکھیے اور اکراس دا بارڈر دیکھیے، اس کے تناظر میں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ آئی جی صاحب، حیرت کی بات یہ ہے کہ گرد و نواح کے جو گاؤں ہیں وہاں سے جو لوگ ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر جو ہیں وہ کرسچن کالونی تک آئے، تو سوال یہ ہے کہ پولیس نے وہ جو سڑکیں ہیں وہ بند کیوں نہیں کر دیں، روڈ بلاکس کیوں نہیں کر دیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں کرسچن کالونی تک جو ہے اشتعال انگیز جو ایک موب تھا وہ نہ پہنچ پائے؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ لوگ اگر باہر سے آ رہے تھے، دوسرے شہروں سے آ رہے تھے، دوسرے قصبوں سے آ رہے تھے، تو پولیس نے ناکہ بندی کیوں نہیں کر دی؟ اس کے لیے آپ کو جڑا والا کا جغرافیہ دیکھنا پڑے گا اور سڑکیں دیکھنی پڑیں گی کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ موٹر وے سے آنے والوں کو بلاک بھی کیا گیا، دوسرے اضلاع سے آنے والوں کو روکا بھی گیا، گرفتار بھی کیا گیا، لیکن جو انٹرنل روڈز تھیں ہمارے پاس جو اس وقت امیجیٹلی 350 کی نفری اویلیبل ہو سکی تھی، ہم نے اس کو امیجیٹلی ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے لگایا اور نیگوسیشن میں مامور کیا مختلف ٹولیوں کے ساتھ، اور لوگوں کو پہلے دن ہم نے 100 کے قریب گرفتار بھی کیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مختلف مساجد کے اعلان ہونے کا، وہاں انہی مساجد پہ یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ نہ نکلیں، اور بعد میں ہم نے بڑی کامیابی سے ہر مسجد تک اپنے پولیس والے بھیجے جنہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پنجاب پولیس اور حکومت پنجاب کا پیغام ان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے پھیلایا۔ اس کے لیے بھی ہمیں نفری درکار تھی۔ ہائنڈ سائڈ میں دیکھ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، ہائنڈ سائڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے کیوں نہیں بلایا، پہلے نفری کیوں نہیں بھجوا دی گئی۔ جب آپ ساتھ موقع پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور پورے پنجاب میں نقصانات کو پورے پاکستان میں نقصان کا ازالہ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کو روکنا ہوتا ہے۔ ہماری جو نفری اویلیبل تھی اس نے مین روڈ کو روک لیا، جڑا والا میں آنے والی مین ہائی ویز اور جو موٹر وے سے آتی تھی سڑکیں ان کو روکا، لیکن جو گلیاں اور پراپر سڑکیں وہاں پہ تھیں ان کے لیے اتنی نفری کسی جگہ بھی کافی نہیں ہوتی۔ انیق صاحب، آپ نے سن لی ڈاکٹر عثمان کی بات، آپ نے سب کچھ دیکھ بھی لیا۔ میں وہاں گیا بھی تھا اور اس سانحے کی جتنی مذمت کی جا سکتی ہے وہ کی۔ آئی جی صاحب نے بہت
بہت خوبصورت باتیں کی اور حقیقت پسندانہ باتیں کی. جب ہم گئے اور جو آپ نے سوال اٹھایا بڑا اہم سوال کہ جناب اتنا طویل عرصے تک یہ واقعہ ہوتا رہا تو مقامی انتظامیہ کیا کرتی رہی, پولیس کیا کرتی رہی. وہاں کے ایس ایس پی ہیں ڈاکٹر رضوان, وہ میرے ساتھ ساتھ رہے اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی ساتھ ساتھ رہی, ہم دورہ کرتے رہے. تو جس طرح آئی جی صاحب نے فرمایا یہی جواب انہوں نے دیا کہ ہم صبح سے یہی کام کر رہے تھے, بلکہ وہ آگ میں بھی گئے اور ان کا چہرہ جلا, ان کے بال جلے. ایک کام تو یہ کہ پیچھے نہیں ہٹے, لیکن ایک حکمت عملی ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی. جو آئی جی صاحب نے بات فرمائی کہ گولی نہیں چلانی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام, تو ایٹ دا اسپاٹ جو کام کیے جاتے ہیں, جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ مقامی انتظامیہ نے کیے. لیکن منیزے جو بہترین بات ہے, دیکھیے پازیٹیو سائڈ, ہمارے جو ملک کے علماء ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مساجد انہیں دیں, تمام عام لوگوں نے تو ان کا بڑا ساتھ دیا, ان کے اپنے پڑوسیوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا, مگر منسٹر صاحب بات یہ ہے کہ ان کے گھر جل چکے ہیں. جی ہاں, اور اگر وہ وقت پہ وہاں سے نہ بھاگتے تو شاید وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے. تو یہی اب سوال ہے کہ ان کے گھر جلے تو کیوں جلے. یہ کافی نہیں ہے کہ اب ان کی جو زخم ہے ان کے اوپر ہم مرہم لگا دیں, کچھ چرچز پھر سے بنا کے یا ان کے گھر بنا کے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کی, یہ اگر یہ کنسپریسی تھی تو اس کے پیچھے کون تھا. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں, پھر سے حاضر ہوتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. پیٹر صاحب, آپ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی بات بریک سے پہلے سنی اور انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ پولیس کی غفلت تھی, اس لیے چونکہ بہت بڑی تعداد تھی, اشتعال انگیز وہ لوگ تھے, موب تھا, تو ہم کیا کرتے. پولیس جو ہے وہ بے بس ہو گئی تھی. جی ہاں, یہ بات تو ہم نے بھی وہاں جڑاوالا میں پولیس ایس ایس پی کی طرف سے سنی اور لوگوں کی کہ ہمارے پاس نفری کم تھی, اور یقیناً یہ بات جو ہے اس کی مشکلات کا احساس تو ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. سن 1997 سے لے کر اب تک یہ 51واں واقعہ ہے جس میں گرجا گھر جلائے گئے ہیں اور بستیاں جلائی گئی ہیں. ان میں 22 جو ہیں وہ دہشت گردوں کے اٹیک تھے اور باقی جو ہے وہ ہجوم کے اٹیک ہیں. تو ہمارے ہاں ہجوم جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی بن چکی ہے, اور یہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے کچھ مخصوص گروہ ہیں. ورنہ تو دیکھیے نا کہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں ان کی, لیکن ورنہ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ گھروں نے اپنے آپ کو خود آگ لگا لی تھی. یہ لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ گھروں سے بھاگ کے چلے گئے تھے اور کوئی خوف نہیں تھا. تو میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ تفتیش اور تحقیق وہ غیر جانبدار ہونی چاہیے, بلکہ شفاف ہونی چاہیے, ایسی کہ پتہ چلے کہ یہ شفاف ہے. یہ معاملہ عدالتوں میں بھی جانا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تحقیقات ہونی ہے اور دنیا بھر دیکھے گی. آپ کو اس وقت نہیں لگ رہا کہ جو تحقیق ہو رہی ہے وہ شفاف ہو رہی ہے؟ آپ غور کیجئے نا کہ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 72واں کیس ایسا ہوگا جس کے اندر بیرونی سازش تلاش کی جا رہی ہے. مجھے لوگوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ سازشی لوگ کیسے کہاں سے آ گئے تھے اور وہ کیسے شامل ہو گئے تھے. اگر ہم مقامی محرکات کو اس طرح سے نظر انداز کرتے رہے تو مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ اس معاملے پر قابو نہیں پایا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا نا کہ یہ بات فرمائی پیٹر صاحب نے کہ سازش تلاش کی جا رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ 180 افراد یہ سازشی کہاں سے آ گئے. آئی جی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا ایک تعلق ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا ایک تعلق ہے یعنی مسلمانوں کا اپنی کتاب سے, تو ایک ریئیکشن آتا ہے. سازشی 180 نہیں ہوتے, وہ ایک ہوتا ہے یا 2 ہو جاتے ہیں, تیلی لگا دی جاتی ہے اور ان کی سازش کامیاب ہو جاتی ہے. اگلی بات کردو میں بھی تو یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ پورا ایک پلانٹڈ
یہ پلانٹیڈ. یہ جو آئی جی صاحب نے بات کی یہ بہت اہم بات, اور یہ بات تو انہوں نے آج یہ کہی ہے, یعنی فرام دا فرسٹ ڈے یہ بات یہ خادم مسلسل کہہ رہا ہے, لائیو کہہ رہا ہے کہ منی پور کے جو واقعات ہیں ان سے بات ہٹانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے پورا کام کیا گیا, اور اس کی کڑیاں جا کر ملتی ہیں. پولیس نے اپنا اگر سے پورا انڈیا جو ہے وہ ہمیں کیوں دیکھے گا, اتنا بڑا انڈیا ہے, وہ کیوں وجہ ہٹانے کے, کیونکہ دیکھیں نا ساؤتھ بھی الگ ہے, وہاں پہ نارتھ بھی الگ ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں. اٹس سچ اے بگ کنٹری, یو نو, آئی مین آئی تھنک دس از, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس, اور جب بھی ہم پوچھتے ہیں, آپ تو خود یو ہیو بین اے جرنلسٹ, ہم جب بھی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کہاں ہے بین الاقوامی سازش کے شواہد, تو نہ وہ ہمیں دیتے ہیں نہ وہ دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں جو مانگتے ہیں ان سے. تو پھر یہ اگر آپ اس کے لیے ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ بات بالکل درست ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے تو ابھی ہم یہ طے نہ کریں کہ ٹرانسپیرنٹ یہ بات نہیں ہے. اس پہ میں آتی ہوں, مگر میں لالا رابن سے اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ کئی دن وہاں پہ جاتے رہے, لوکل لیڈر ہیں فیصل آباد کے, ان سے بھی جاننا یہ ضروری ہے. لالا رابن صاحب, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ فورن کنسپریسی ہے, منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ 180 لوگ نہیں ہیں جو سازشی ہیں, ایک ہی بندہ ہے جو سازشی ہے, اور اسی نے اشتعال انگیزی جو ہے اسی نے آگ لگائی. اچھا بات یہ ہے کہ میرا گلوریفائی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور گلوریفائی کیسے کیا جا کر ریاست کی طرف سے. ابھی جو تمام ملک کی اسلامی جماعتیں ہیں, اس میں جماعت اسلامی ہے, جی یو آئی ہے, اور سیاسی باقی سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی, اس ملزم کو سزا ملنی چاہیے. انہوں نے کسی کو گلوریفائی نہیں کیا کہ رد عمل کے طور پہ 180 لوگوں نے ایسے کیا. اب بھائی منی پور کی بار بار بات ہو رہی ہے, منی پور بنایا کس نے؟ بنایا تو 180 افراد نے بنایا نا اس کو, ٹھیک ہے. ہم بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ بات ڈال دیں. ابھی آج کی بات ہے کہ خانوانہ جہال ہے ہمارے ادھر پاس ہی, وہاں پہ چرچ کے اوپر لکھ دیا گیا ہے جی کہ تحریک لبیک اور وغیرہ وغیرہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہے جی کہیں پہ مناوٹ, بہت مشکل ہے جی. ابھی اے سی صاحب نے ایک رپورٹ دی ہے کہ کتنے چرچز جلے ہیں, کتنے گھر تباہ ہیں, اس کے اوپر ہیڈنگ کیا ہے کہ توہین رسالت کے رد عمل پہ یہ حادثات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو گلوریفائی کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اگر ہمارے کسی بندے پہ الزام آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے کہ جی اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم تو گلوریفائی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب رد عمل کے طور پہ جی تمام لوگوں نے جی اس لیے کیا کہ محبت ہے, میں مانتا ہوں کہ محبت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ریاست بچانی کس نے ہے؟ یہاں کے جو وہ لوگ, آپ دیکھیں نا, ایک گھر کا لالا رابن صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. احمد سعید صاحب کی ہمارے قبرستان جو ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ محفوظ, وہ ان کا کیا قصور تھا؟ ہاں بالکل بالکل, ان کی بھی بے حرمتی ہوئی, یہ آپ نے بات درست کی. احمد سعید صاحب آپ نے تو بڑی محنت سے جو ہے یہ رپورٹ تشکیل دی, آپ نے CCTV فوٹیج سے بھی یہ واضح کر دیا کہ جو موب ہے اس نے اٹیک 10 بجے کیا. تو یہ جو اب بات سامنے آئی ہے کہ فورن کنسپریسی تھی, اگر مان بھی لیتے ہیں کہ فورن کنسپریسی تھی تو پولیس کیا اس کو ایڈ اینڈ ابیٹ کر رہی تھی 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک؟ بالکل, یہ منیزر صاحب آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا ہے. اس میں آئی جی صاحب نے بار بار مانی پور کا ذکر کیا ہے, تو یہ تو کافی عرصے سے مانی پور چل رہا تھا, تقریباً اس کو اب 2 ہفتے تو ہو چکے تھے اس واقعے کو, 3 ہفتے بلکہ. اور یہ پوچھنا جانا چاہیے اتھارٹی سے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اینڈ 7 بجے سب کچھ شروع ہو گیا, وہاں پہ پہلی جو فوٹیج ہے جس میں 7:45 میں لوگوں کو پیچھے دکھایا جاتا ہے, اس میں 2 یا 3 جو ہے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے. تو جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس کی کوئی لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی وہ ہوگی, رپورٹ ہوگی, کوئی شیئرنگ ہوگی, کیونکہ آج آئی جی صاحب نے مانا ہے کہ جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ملک کی, وہ اس کے ساتھ بڑا کلوزلی ورک کر رہے ہیں اس کیس پہ. تو اگر وہ پہلے کوئی اس طرح کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ تھی تو پولیس فورن الرٹ کیوں نہ ہوئی؟
کیونکہ وہ جو 3 گھنٹے ہیں وہاں پہ جو ہماری لوکل سے بات ہوئی وہ بہت کروشل تھے. اگر پہلا اٹیک لوکل لوگ خود ریپلس کر سکتے تھے اپنے اون پہ, انہوں نے سمجھایا, اور وہی بات جو آج آئی جی صاحب نے کی کہ اگر کسی نے گستاخی کرنی تھی تو وہ آخر اپنی تصویر کیوں ساتھ لگاتا, جس کی وجہ سے لوگوں کو بات سمجھ آئی. یہ بات اگر لوکل کو سمجھا سکتا ہے تو اگر وہاں کا ایس ایچ او, یہاں کا ڈی ایس پی, یہاں کا ایس پی وہ کھڑا ہو کے یہ بات بانگے دخل کرتا تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جو یہ اتنی کامن سینس تو ہر ایک میں تھی کہ لوگ بات کو سمجھ جاتے, لیکن وہ ایفرٹ ہی مسنگ تھی جو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. دو باتیں انہوں نے فرمائی, ایک صاحب نے ابھی ہمارے معزز مہمان نے یہ فرمایا, احمد سعید صاحب جی, گلوریفائی, پھر لالا صاحب نے فرمایا کہ یہ چیز مسنگ تھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز گلوریفائی کر کے نہیں پیش کی جا رہی. یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے نا مسائل کا حل, کہ ایسا واقعہ مستقبل میں رونما نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, مسنگ. آئی جی صاحب نے یہ بات کی, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں خود گیا, میں نے یہی سوال رکھا کہ صبح سے شام تک کیا ہوتا رہا, اور ریاست کہاں. ایک دفعہ نہیں آئے, 10 بجے رات کو لوٹنے آئے. اب میرا یہ جو سوال کر رہے ہیں سر, اگر وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری وہاں پہ تھیں اور وہ کنسپریسی تھی, ہم مان لیتے ہیں کنسپریسی تھی, تو پھر کوئی ان کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہوگی, وہ 7 بجے سے 10 بجے ڈر کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے اگر وہاں پہ رپورٹ آ گئی. جب یہ سوال ہم نے وہاں رکھا کہ اچانک وہ رپورٹ وغیرہ جو پہلے آتی ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھیں, اتنا طول کیوں اختیار کیا گیا. انہوں نے پوری کوشش کی. یہ میں یہاں کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر رضوان ایس ایس پی, ان کے یہ الفاظ, وہ میرے ساتھ ساتھ رہے ہر جگہ میرے دورے کے درمیان, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح پولیس والے, ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کس طرح زخمی ہوئے. انہوں نے ایک کام اور کیا جو بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کلنگز نہیں کرنی ہے, یعنی ایک طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہے. انہوں نے علاقے کے جو علماء ہیں ان کو لیا, اور ان کے علماء دیکھیے سر وہ ہم نے رپورٹ کر دیا. اہم سوال یہ ہے کہ دیکھیے کچھ ایسے ریلیجس جو گروپس ہیں ان کا نام باقاعدہ طور پہ ہم نے تو نہیں ڈالا, پولیس نے خود ایف آئی آر کے اندر ان کا نام ڈالا. تو ابھی آپ لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں ایسے گروپوں کے ساتھ, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس قسم کے, چلیں سب کے ساتھ اچھے, آپ ان سے بات کریں کہ وہ باقاعدہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اور پاکستان سے مخلص ہیں, حب الوطنی ان کے اندر موجود ہے. مگر ہر جگہ کمپلیننٹ تو وہ نہیں ہو سکتے نا, یہ کوئی تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جہاں بھی کمپلیننٹ ہوتے ہیں وہ ان کی جماعت کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. سرگودا میں بھی وہ, پھر جڑاوالا میں بھی وہ, یہ دیکھنا چاہیے نا. ابھی انہوں نے 2-3 باتیں بیان کی. کراچی میں ایک پیٹرول بم کوئی عام لوگ تو نہیں لے کے آتے, ٹریکٹر ٹرالی لے کے وہ آ گئے. کہاں سے لوگ آئے, کون لوگ ہیں, تو ان کو وہ ایف آئی آر میں تو کہا جا رہا ہے کہ جی اہل سنت والجماعت اور ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں اس میں شامل تھے, وہ تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے. نہیں, یہ جو آئی جی صاحب نے بات فرمائی نا, ایک تاثر ان کی جانب سے یہ آ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی جماعت, وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی, حب الوطنی سے سرشار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو سر وہ پھر فورن کنسپریسی پھر کیسے ہو سکتی, یا ان کی ایف آئی آر درج غلط ہے یا فورن کنسپریسی والی آرگومنٹ غلط ہے. ایسے ہوتے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں, وہ استعمال ہوتے ہیں. کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے اور اس کا رد عمل 8 کلومیٹر دور مجھے سوئے کیا آ رہا ہے. جی کراچی میں بھی آ رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کراچی کے ایک چرچ پر, دیکھیں یہ شیطانی ذہنیت, کراچی کے ایک چرچ پر قرآن کریم کی آیات لکھ کر چلے گئے کہ اگر یہ آیات مٹائی جاتی ہیں تو دیکھیں توہین قرآن ہو گیا, ری ایکشن آئے گا. مسلمان ظاہر ہے. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پیٹر صاحب آپ اب کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں, آپ نے کہا ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. جو اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹرانسپیرنسی اس وقت جو ہے وہ ہے اس انویسٹیگیشن کے اندر, آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی نگران حکومت کو میرا خیال تمام توانائی استعمال کر کے یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے کہ گزشتہ 40 سال میں کئی عدالتی فیصلے آ چکے ہیں اور جوڈیشل انکوائریز ہو چکی ہیں, ان کی ریکمنڈیشنز پر عمل نہیں کیا گیا. وہ ریکمنڈیشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ قانون کے اندر سکہ موجود ہیں
लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर सुकम मौजूद हैं, उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन कमेटी नहीं बिठाई गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये काम निगरान हुकूमत कर ले तो बहुत ही नेकी का काम बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सजेशन। सबको दबाने के लिए ये काफ़ी होगा। मैं एक सिर्फ अर्ज़ कर दूं आपको कि देखिए, इदादोशुमार हुकूमत नहीं जमा करती, वो हमें करना पड़ते हैं। मैं भी काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। तो इस साल के इदादोशुमार होशरुबा तौर पे, परेशान कुन तौर पे कहीं ज़्यादा हैं गुज़श्ता सालों से। यहाँ पर रुझान ये है कि इस वक्त 200 से ज़्यादा अफराद को इसका निशाना बनाया जा चुका है और 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं बशमूल एक खातून के। इसी साल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मसीहों के ख़िलाफ़ हैं केस, वो तो 10 हैं, लेकिन 190 केस जो हैं वो उसमें ज़्यादातर जो हैं वो मुसलमान हैं। कुछ अहमदी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी बने हैं केस। तो आपको ये मसला हंगामी बुनियादों पर हल करना पड़ेगा। आप मुसलमान फ़िरक़ों के अंदर जो ये बात जो है वो फितना तज़ाद वो पैदा कर सकती है, शर अंगेज़ी कर सकती है, उसका अंदाज़ा करना पड़ेगा, उसका हिसाब पहले से करना पड़ेगा। ये 1-2 केस को किसी इधर उधर डाल दिया, किसी पे मुद्दा किसी गरीब पे डाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इंसाफ करना पड़ेगा। ये इमदाद काफ़ी नहीं। मैं उनसे भी ले लेती हूँ, लाला रॉबिन से भी तजवीज़ ले लेती हूँ, चूँकि पीटर जेकब साहब ने, मेरा ख्याल है गोजरा के बाद जो एक जुडिशल इंक्वायरी हुई थी उसके अंदर तजावीज़ कुछ दी गई थी, उसके पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो उसकी भी रेफरेंस दे रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है 2014 की। लाला रॉबिन साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जलती हुई आग है, इसके ऊपर पानी यही डाल सकते हैं, क्या तजवीज़ देंगे आप? अच्छा, अभी अमन कमेटियों की बात हुई है, ठीक है ना, किसी थाने में भी अमन कमेटी मुतरक नहीं है। मैंने उस दिन सीएम साहब को भी लिख के रिटर्न दिया है कि अमन कमेटियों को बहाल किया जाए, उनको मुतरक किया जाए थानों से। वो इसलिए उठा दिए हैं अमन और मसालती कमेटीज कि वो वहाँ पे बैठते हैं और रिश्वत का इनका बाजार गर्म नहीं होता, ये है। और दूसरी, कल मैंने एक हमारे मुस्लिम भाई ने वहाँ पे इमदाद भेजी और मुझे कहा जी आप उधर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मैंने उधर 500 लोगों को मैसेज ये दिया है कि आपने अपने अंदर से जो है ना अपना नफरत वो ख़त्म कर दें। ठीक, मिनिस्टर साहब, आपने इस आग को बुझाना है, तजवीज़ आपने सुन ली है, वो कह रहे हैं इट्स मच डीपर देन दैट। आपको अमन कमिटीज़ को फाल करना होगा, जो जुडिशल कमिटीज़, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं 2014 की भी ख़ास तौर पे, आप उसके ऊपर जो ऑलरेडी बैठी हुई हैं चीज़ें, दी हुई हैं चीज़ें, उसके ऊपर ही अमल दरामद हो जाए। बहुत अच्छी बात है। मैं इनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि अमन कमेटियाँ बहाल होनी चाहिए ताकि माशरे में लोकल सतह पर हर जगह एक सॉफ्टनेस आए और एक रेट ऑफ द गवर्नमेंट नज़र आए। पब्लिक मतलब ये कोई बनाने स्टेट तो नहीं है ना। रिपोर्ट आप लें उन अमन कमेटियों की थाने से, महाना रिपोर्ट आप लें। जी, जितना पाकिस्तान पर हक हमारा है उतना ही पाकिस्तान पर हक हमारे मसीही भाई का है। बिल्कुल। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वक्त ही ऐसा ना आए कि आपको ये कहना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया पीटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लाला रॉबिन साहब, अहमद सईद साहब, आपने बड़ी अच्छे तरीके से रिपोर्ट की। मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा वक्त जो है वो जो ये मसीही बरादरी के बारे में कह रहे हैं कि जी जितना हक पाकिस्तान का के ऊपर हमारा है उतना ही हक मसीही बरादरी का है, तो शहरी की हैसियत से तो हम उम्मीद करते हैं कि जड़ावाला का जो ये इंसिडेंट हुआ है ये एक ही इंसिडेंट होगा, इसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत है इस वक्त वो जो अक्यूज़ड हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए, नहीं तो जो बयानात हैं, ऐलानात हैं, वो सिर्फ इस हद तक ही रहेंगे। फिर से जो कॉन्फिडेंस है हमारी अक़लियतों का वो हुकूमत के अंदर कम अज़ कम स्टेट के ऊपर नहीं होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।